जिन्नात किस तरह नौजवान लड़कियों से हम बिस्तरी करते हैं, इन लड़कियों को क्या महसूस होता है। हज़रत सफ़वान बिन सलीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों के सामान और कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। बस तुम में से जो शख्स कोई कपड़ा उठाए या रखे तो जिन्नात से मुकाबले के लिए ज़िक्र इलाही, दुआएँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस्तग़फ़ार और सूरह मौज़तीन 5 वक्त की नमाज अदा करना। सबसे अहम आयतल कुर्सी का पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी कुरान पाक की सब आयात की सरदार है। जिस घर में शैतान हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है, चनाचे जिन्नात और शयातीन समेत दुनिया की हर मखलूक इंसान से खौफ खाती है। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बदतरीन जिन्नात और शयातीन को शिकस्त फाश देना बहुत आसान है। जिन्नात मखलूक़ात इलाहिया में से एक ऐसी मखलूक का नाम है जो जी अजसाम भी है, जी रूह भी और इंसान की तरह अक्ल व शऊर रखने वाले भी, मगर लोगों की नज़रों से मख्फी हैं, इसलिए उनका नाम जिन रखा गया है। जिन के लफ्ज़ी मानी मख्फी के हैं। जिन्नात की तख्लीक का गालब मादा आग से है, जैसे इंसान की तख्लीक का गालब मादा मट्टी से है। इस नूह में भी इंसान की तरह नरो मादा जाने मर्द औरत हैं, और इंसान ही की तरह उनमें तवारद व तनासल का सिलसिला भी है। और ज़ाहिर है कि कुरान में जिन्नात को शयातीन कहा गया है, तो वो भी जिन्नात ही में से शरीर लोगों का नाम है। जिन्नात और फरिश्तों का वजूद कुरान और सुन्नत की कतई दलील से साबित है, जिसका इनकार कुफर है। कुरान मजीद की इस्तिलाह में जिन एक गैर मर्ई मखलूक है। इस मखलूक का जिक्र कुरान करीम की 12 सूरतों में से 20 मरतबा आया है, जबकि कुरान मजीद की 29वें पारे में मौजूद एक सूरत जिन के नाम से है। यह मक्की सूरत है, जिसमें 28 आयात और 2 रुकू हैं। जिन्नात को अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल कबल तख्लीक फरमाया। अरशाद बारी ताला है, हमने इंसान को खनकते हुए गारे से पैदा किया और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। एक और जगह फरमाने इलाही है, उसी ने इंसान को ठेकरे की तरह खिनखिनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। अल्लाह ताला का जिन्नो अनस को पैदा करने का मकसद क्या था। कुरान करीम में इरशाद रबानी है, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। ना मैं उनसे रोज़ी चाहता हूँ, ना मेरी ये चाहत है कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह ताला तो खुद ही सब का रोज़ी रसां, तवानाई वाला और ज़ोरावर है। हज़रत अबू आलिया रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बुध के दिन पैदा किया, जिन्नात को जुमेरात और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन पैदा फरमाया। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि लोह की वो आग जिससे जिन्नात को पैदा किया गया, वो दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है, और जो दुनिया की आग इस लोह की आग का 70वां हिस्सा है। लोह की आग वो है जिससे जिन्नात को पैदा किया गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आसमानों के आबाद कनंदगान फरिश्ते हैं, जबकि ज़मीन पर जिन्नात रहा करते थे। जिन्नात शोला जन आग से पैदा शुदा नारी मखलूक हैं, चनाचे ये ज़मीन पर बहुत ज़्यादा दंगा फसाद और खून खराबा किया करते थे, जिसकी रोकथाम और सरकोबी के लिए अल्लाह ताला आसमानों से फरिश्तों को ज़मीन पर भेजा करता। ऐसे ही एक मार्के के इख्तिताम पर फरिश्तों को जिन्नों का एक मासूम बच्चा मिला, जिसके वालिदैन उस हालिया फसाद में कत्ल हो गए थे, तो अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस बच्चे को आसमानों पर ले गए। अज़ाज़ील नामी ये जिन बच्चा बड़ा होकर फरिश्तों का उस्ताद मुकर्रर हुआ, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने की पादाश में ज़लीलो ख्वार होकर जन्नत से निकाला गया और फिर अबलीसो शैतान के नाम से मशहूर हुआ। हज़रत अबू अल दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिन्नात को 3 अक़साम पर पैदा फरमाया है। एक किस्म में सांप, बिच्छू और ज़मीन के कीड़े मकोड़े, एक किस्म फ़ज़ा में हवा की तरह उड़ने वालों की तरह है, और एक किस्म वो है जिस पर हिसाब व अज़ाब होगा।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض کتے بھی جنات کی ایک ضعیف قسم سے تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ اگر کھانے کے دوران کتا آ کر بیٹھ جائے تو اس کو آگے کچھ ڈال دیں یا اسے وہاں سے ہٹا دیں۔ شیطان اکثر کالے کتے کا روپ دھار لیتا ہے۔ اسی طرح جنات بھی بہت سی صورتیں بدل سکتے ہیں، مثلاً وہ انسان، چوپائے، سانپ، بچھو، اونٹ، بیل، بکری، گھوڑے، کھچر، گدھے اور پرندوں وغیرہ کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین فرماتے ہیں کہ جنات بھی متفرق جماعتوں اور مختلف اصناف میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی جنات میں بھی مسلمان، کافر، عیسائی، یہودی، مجوسی وغیرہ ہیں، اور بعض کے مطابق ان میں بھی مسلمانوں کی طرح فرقہ بندیاں ہیں۔ جو جنات نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ مسلمان اور اس کے منکر کافر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کی طرح جو جنات کافر ہوں گے وہ جہنم میں، اور جو مسلمان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ نیک اور مسلمان جنات صوم و صلات کے پابند، تہجد گزار اور تلاوت کلام پاک کے شوقین ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمران النہار فرماتے ہیں کہ میں ایک دن فجر سے پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں شرکت کے لیے گیا تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند ہے۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے اور پوری جماعت اس کی دعا پر آمین کہہ رہی ہے۔ چنانچہ میں باہر بیٹھ گیا حتیٰ کہ مؤذن آیا، اس نے اذان دی اور مسجد کا دروازہ کھولا۔ میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں حضرت حسن بصری اکیلے تشریف فرما ہیں، ان کا رخ قبلے کی جانب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں فجر ہونے سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اور لوگ آمین کہہ رہے تھے، لیکن جب میں اندر آیا تو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اہل نصیبین کے جنات تھے جو شب جمعہ ختم قرآن میں میرے پاس آتے ہیں، پھر شرکت کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت 56 میں حوروں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نہ تو ان سے کسی انسان نے قربت کی ہوگی اور نہ ہی کسی جن نے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنات بھی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جنات کی اولاد ویسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے انسانوں کی، لیکن جنات کی افزائش نسل بہت تیز ہوتی ہے اور ان کی اولاد کثرت سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان۔ جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان ہم بستری سے پہلے دعا نہیں پڑھتا، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، تو شیطان بھی اس کی ہم بستری میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بات بہت سی روایات اور سلف صالحین کے اقوال اور بہت سے واقعات سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ جنات انسانوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں اور انسان کی جن سے بھی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ فتاوی محمودیہ، بنوریہ، یوسفیہ اور دارالعلوم ذکریہ میں ہے کہ اگر کوئی جن کسی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کرے تو اگر عورت کو انزال ہو گیا ہے تو غسل واجب ہوگا، اگر انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا، اور جنات کے ذریعے حمل واقع ہونا ممکن ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ دنیا میں فتنہ برپا ہوگا اور ہر گناہ گار عورت زانی عورت کہے گی کہ اس سے جن نے جمع کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ کیا جنات انسانی جسم پر قابض ہو کر اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل ہے، جنات کو اللہ پاک نے وہ طاقت دے رکھی ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا آپ میں سے کوئی لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا؟ فرمایا نہیں، لیکن ہم نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں نہ پایا تو ہمیں یہ خیال ہوا کہ کہیں خدا نہ خواستہ اچانک کفار کے نرگے میں نہ آ گئے ہوں، نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا بیتی۔ مسلمانوں نے یہ رات بڑے اضطراب و بے چینی میں گزاری۔
جب صبح صادق ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فکر و تشویش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنوں کا قاصد مجھے بلانے آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہیں قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساتھ لیا اور ان کے آثار اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توشہ سفر مانگا، کیونکہ وہ جنات کسی جزیرے کے باسی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تمہارے ہاتھ پر پہنچ کر پہلے سے زیادہ گوشت والی بن جائے گی، اور یہ ہڈیاں جنات کی خوراک ہوں گی، اور ہر قسم کی لید تمہارے چوپایوں کا چارہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں چیزوں سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تمہارے بائی جانے جنوں کی خوراک ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات عالم بالا کی خبریں معلوم کرنے کے لیے آسمان میں سن گن لینے کا کوئی نہ کوئی موقع پا لیتے تھے، اور پھر ایک سچ بات میں 9 من گڑت اور جھوٹی باتیں ملا کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ جو کہانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کاہن جو بات کہتے ہیں ہمیں سچ بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات حق ہوتی ہے، اسے جن چوری کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس میں 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وہی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے زہوا کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا۔ یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آسمان دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلا دیے جائیں، تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا چیز نئی وجود میں آئی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ جنات کا ایک وفد تہامہ حجاج کی جانب بھیجا گیا۔ وہ جب مقام نخلا پر پہنچے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صبح کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم کی تلاوت سنی تو آپس میں قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اسلام کی حقانیت پر یقین و ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور انہیں واقعہ سناتے ہوئے خبر دی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے، تمہیں بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنات کے آنے جانے اور قرآن کو سن کر ایمان لانے کی خبر نہ ہوئی، جہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ اگر کوئی جن کسی شادی شدہ عورت سے ہم بستری کرے تو اگر عورت کو انزال ہو گیا تو غسل واجب ہوگا، اگر انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوگا، اور جنات کے ذریعے حمل واقع ہونا ممکن ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اس بات کا دعویٰ کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ورنہ دنیا میں فتنہ برپا ہوگا اور ہر گناہ گار عورت کہے گی کہ اس سے جن نے جمع کیا ہے۔ جن انسان میں محبت، عشق، شہوت اور خواہشات کی وجہ سے داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، انسان محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن جن انسان کے ساتھ زنا اور فحش کام کرتا ہے اور مرد عورت طرح طرح کی بیماریاں لگاتا ہے۔ جن کو اگر کوئی عورت پسند آ جائے یا جن کو کوئی آدمی پسند آ جائے تو اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر جن انسان کے جسم میں داخل ہونے سے عاجز ہو تو اس کے جسم میں داخل ہونے کے لیے جادو کر دیتا ہے۔ عاشق جن اپنے معشوق کو تکلیفیں بھی پہنچاتا ہے، بعض اوقات قتل بھی کر دیتا ہے۔ کثرت سے احتلام ہونا یہ جسم میں عاشق جننی کے پائے جانے کی علامت ہے۔ کثرت سے احتلام کے علاوہ خواب میں برہنہ عورتوں کو دیکھنا
जब महरम रिश्तेदारों के साथ जमा करते हुए देखना भी आशिक जिन की अलामात हैं। बगैर वजह के शहवत में मुब्तला होना, जब महरम रिश्तेदारों के साथ शहवत महसूस करना जबकि बीवी के साथ ऐसा मामला ना हो। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने घरों में कुरान करीम की तलावत किया करो। जिन घरों में कुरान की तलावत होती है वो घर वालों के लिए बाइसे खैर व बरकत बन जाता है और उस घर में मोमन जिन्नात रहाइश इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जिस घर में तलावत नहीं होती वो घर वालों के लिए वहशत बन जाता है, खैर व बरकत कम रह जाती है और काफर जिन्नात घर में बसेरा कर लेते हैं। हज़रत सफ़वान बिन सलीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों के सामान और कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। बस तुम में से जो शख्स कोई कपड़ा उठाए या रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें, क्योंकि अल्लाह का नाम मोहर है। इस तरह से जिन्नात उन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह जिन्नात के सामने पर्दा है। जिन्नात से मुकाबले के लिए ज़िक्र इलाही, दुआएँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अस्तगफार और सूरत मौज़ूतीन कसरत से पढ़ी जाए, लेकिन 5 वक़्त की नमाज अदा करना सबसे अहम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतल कुर्सी कुरान पाक की सब आयात की सरदार है। जिस घर में शैतान हो तो उसे पढ़ा जाए, वो भाग जाएगा। सूरह मौज़ूतीन, सूरह फलक और सूरह नास कुरान करीम की जे आखिरी 2 सूरतें हर किस्म के शैतानी अमलियात, जादू टोने और नज़र बद का तीर बा हदफ और इलाज हैं।